مجھے مل گئی انسٹرکشن، ملک صاحب کو کوئی نہیں ٹوکے گا. اوکے بائے. آپ ملک ریاض کو صرف نوازے جا رہے ہیں، کب تک کریں گے آپ یہ؟ اوور ٹائم جائیں، ملک صاحب کو نہ ٹوکیں. حکم مذاق ہے، لاکھوں آدمیوں کے پیسے کھا گیا ہے. مجھے تو گھر چاہیے، ولا چاہیے جو آپ نے حامد کو دیا. پولیس کی باری نفری اور یہ فائرنگ کر رہے ہیں. دیکھو سر، زمین اپنا نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ دیکھو، یہ سامنے کھڑا ہے قانون، پولیس کھڑا ہے. دیکھو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بختیار محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. کچھ دن پہلے کراچی بحریہ ٹاؤن میں جو کچھ ہوا اور پاکستانی میڈیا نے اس ظلم و زیادتی پر جس طرح خاموشی اختیار کی، وہ پاکستانی صحافت کی ساکھ پر بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے. ملک ریاض نے آپ کے لوگوں کو برائب کر دیا اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو برائب کر دیا اور سارے میڈیا کو کر دیا، اور کوئی بار ایسوسیشن بھی نہیں بولتی. دیکھو یار، غضب خدا کا. کہانی کچھ اس طرح سے ہوئی کہ بحریہ ٹاؤن اس وقت کراچی حیدرآباد سپر ہائی وے پر زیر تعمیر ہے. اس کی ابتدا کراچی کے ضلع ملیر سے ہوئی اور یہ بڑھتے بڑھتے اس وقت تک جام شور ضلع کی حدود میں داخل ہو چکا ہے. گوگل میپ کے ذریعے اس کی پیمائش لگ بھگ کی جائے تو تقریباً 30,000 ایکڑ پر پھیل چکا ہے. پاکستان کے ہر بڑا آدمی کسی نہ کسی قبضہ مافیا کا سرپرست ہے. بحریہ ٹاؤن نے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے 1,25,000 فی ایکڑ کے حساب سے زمین خریدی. یہ ہماری دھرتی، ہماری زمین ہے. آج 8 سال ہو گئے مسلسل ہم اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ آئے ہو کہ کہاں سے لے کے کہاں تک، کتنے کلومیٹر تک آپ گاڑی میں چلے. یہ ٹوٹل زمین اس بحریہ ٹاؤن کے قبضے میں ہے. یہاں سے لے کے جام شورو تک اس کا منصوبہ ہے. یہ بہت حیرت کی بات تھی کہ بحریہ ٹاؤن کے قیام سے چند سال قبل 2006 میں اس علاقے میں زمینوں کی قیمتیں زیادہ تھیں، لیکن بحریہ ٹاؤن کی آمد سے صرف 2 سال قبل یعنی کہ 2011 میں قیمتوں میں اچانک کمی آ گئی. اس پر عدالتی ریمارکس دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ واقعات میں تو قیمتیں 2006 میں موجود قیمت سے بھی نصف تک چلی گئیں. لوگوں کے گھر مسمار کرتے جا رہے ہیں. آپ ایک بڑے پیمانے پہ لوگوں کی نقل مکانی اور جس بری طریقے سے سندھ کی صورتحال ہے، معاشی صورتحال دیکھ لیں، سماجی صورتحال دیکھ لیں، سیاسی اکنامیکلی طور پہ آپ دیکھ لیں سندھ کی صورتحال ہے، معاشی صورتحال دیکھ لیں، سماجی صورتحال دیکھ لیں، سیاسی اکنامیکلی طور پہ آپ دیکھ لیں، ورسٹ سے ورسٹ ہوتا جا رہا ہے. ملیر ضلع 2557 مربع کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، جس میں پہاڑی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقے، ندی نالے اور زرعی زمین آ جاتے ہیں. یہاں کئی 100 گاؤں موجود ہیں، لیکن انہیں ریگولرائز نہیں کیا گیا، باوجود اس کے کہ یہاں کے لوگ قیام پاکستان سے قبل یہاں پہ آباد ہیں. کہ ہم جو دھرتی باسی ہیں، جن کی خود کی آبائی زمین ہے، جو 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہاں پہ رہتے ہیں، یہ ان کے آبائی گاؤں ہیں. مقامی لوگوں نے کراچی انڈیجنس رائٹس الائنس کے نام سے تنظیم بنائی، جو گزشتہ 4 سالوں سے سراپا احتجاج تھی. کہانی کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ بحریہ ٹاؤن نے 50,000 5 مرلے کے پلاٹوں کی کٹنگ کی تھی. یہ 5 مرلے کے پلاٹ والے لوگ لوور مڈل کلاس لوگ تھے، جنہوں نے اپنی عمر بھر کی کمائی بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لینے پر لگا دی. لیکن بحریہ ٹاؤن نے ان لوگوں کو پلاٹ دینے کے بجائے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جس پر یہ لوگ اشتعال میں آئے اور انہوں نے بحریہ ٹاؤن پر حملہ کر دیا. لیکن آفرین ہو پاکستانی میڈیا پر، جو پاکستانی اداروں پر الزام لگانے میں تو پیش رہتا ہے. یہ وہی میڈیا ہے جو آزادی صحافت کے نعرے لگاتا ہے. یہ وہی میڈیا ہے جو وزیر اعظم پاکستان سمیت کسی بھی پاکستانی ادارے کی اعلیٰ شخصیت پر بنا جھجک الزام لگاتا ہے. تم پھر کبھی مطیع جان کو اٹھا لیتے ہو، کبھی ابصار عالم کو گولیاں مارتے ہو، کبھی اسد طور کو اٹھا کے گھر میں گھس کے مارتے ہو. لیکن اس میڈیا میں اتنی جرت نہیں ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی کرپشن اور غیر قانونی قبضوں پر ایک پروگرام کر سکیں. ابھی تو میرے کام ہی کچھ نہیں ہوئے تھے، میرے تو سارے سوال بڑے ہوتے. آئی نو، وہ کر لیں گے ہینڈل. وہ 10 بجے ابھی 9 بجے بیٹھتے ہیں نا، ویل میک اے لسٹ اگین کہ کیا کیا رہ گیا ہے. کہاں گئی صحافت؟ کہاں گئی میڈیا کی آزادی؟ میرا یہ چیلنج پورے پاکستانی میڈیا کو ہے کہ اگر آپ واقعی آزاد ہیں تو بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہونے والی کرپشن اور واقعات پر ایک پروگرام کر کے دکھائیں.